بھی کام کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیسے کیا۔ پھر نمازی کی بات کروں گی کہ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ اگر ہماری نماز آپ کے طریقے پر نہیں تو وہ قبول ہی نہیں۔ اسی طرح حج، عمرہ، ان تمام عبادات میں بھی ہمیں آپ کے طریقے کو فالو کرنا ہوگا، کیونکہ آپ نے خود فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے مناسک حج لے لو، سیکھ لو۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوئی اور آپ کے ذریعے ہم تک پہنچی، اور پھر صرف آپ نے اس کے الفاظ ہم تک نہیں پہنچایا بلکہ اس کی تفسیر بھی آپ نے خود فرمائی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ ہی کی ذمہ کیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو بیان کرے، ایکسپلین کرے کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا ہے۔ گویا آپ صرف مبلغ قرآن ہی نہیں بلکہ چلتا پھرتا قرآن ہے۔ آپ نے صرف الفاظ سے نہیں تفسیر کی، جیسے آج کل عام مفسروں کا انداز کیا ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں کلاس روم میں، پڑھا کے چلے جاتے ہیں، بات ختم، اور بعض لوگوں نے تو استاد کو دیکھا بھی نہیں ہوتا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی تفسیر نہیں کی تھی، آپ نے لوگوں کو تعلیم بھی دی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے بیچ میں رہے اور ایک عملی نمونہ ان کو بن کے دکھایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا تو فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق قرآن تھا، یعنی چلتا پھرتا قرآن۔ تو گویا آپ نے قرآن کی قولی یا لفظی تفسیر بھی کی اور عملی تفسیر بھی کی، عمل کر کے دکھایا، عملی نمونہ بتایا کہ کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے۔ صرف عبادات ہی نہیں، زندگی گزارنے کی جتنی بھی ضرورتیں، خواہ وہ ازواجی معاملات ہوں، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، چاہے وہ بزنس کا معاملہ ہو، چاہے وہ محنت مزدوری کا معاملہ ہو، چاہے وہ عام انسانوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ تعلق کا معاملہ ہو، زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں آپ نے تعلیم نہ دی ہو، یا ہماری رہنمائی نہ کی ہو، یا اس کے لیے پریکٹیکل اگزامپل سیٹ نہ کی ہو کہ کس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کھانے پینے کے آداب سے لے کر واش روم جانے اور سونے، ان سب چیزوں کے بارے میں بھی ڈیٹیل طریقے ہمیں سکھائے، زندگی گزارنے کے آداب سکھائے۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی یاد کے لیے اور آپ کا حق ادا کرنے کے لیے سال میں کوئی ایک مہینہ مخصوص کر لینا یا پھر کوئی ایک دن مخصوص کر لینا، یہ آپ کے ساتھ بڑی ذاتی کی بات ہے۔ مسلمانوں کی تو ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ روزانہ آپ کو ذکر کیا کرے اور سب سے زیادہ آپ کی زندگی کے طریقوں پر عمل کر کے آپ سے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ اس لیے عام طور پر ہمارے ہاں سال کے ایک مہینے میں ربیع الاول میں، اور اس میں بھی ایک خاص تاریخ کو بہت زیادہ ایک جوش و خروش پایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر واپس ہم اپنی زندگی میں لوٹ جاتے ہیں۔ بعض طریقوں میں ہم کسی تہذیب کی نقالی کرتے ہیں، کچھ اور طریقوں میں کسی دوسری تہذیب کی، اور پھر ہم لاسٹ ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اپنا طریقہ کیا ہے، جس سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کا طریقہ کیا تھا، وہ کس راستے پر چلے، اور ہمیں ان کے طریقوں کو کس طرح فالو کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں ہم سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کو جانیں، ان کے طور طریقوں کو جانیں، ان کی عبادات کے طریقوں کو جانیں، ان کے معاملات کو جانیں، ان کے روزمرہ کے معمولات کو جانیں، ان کے اخلاق کو جانیں اور ان کے طرز زندگی کو جانیں۔ اور پھر جو مشن آپ لے کر آئے تھے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے ذریعے دین کی تکمیل کی تھی، اور اس کے مطابق آپ کو رہتی دنیا تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تمام انسانیت کے لیے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ تو ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم آپ کے پیغام کو، آپ کے مشن کو، آپ کے میسج کو پوری دنیا تک عام کریں، جب جا کر آپ سے محبت اور عقیدت کا حق ادا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں آپ کے ساتھ رہنا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا سیکھیے، صرف ایک مہینہ نہیں، ایک دن نہیں، زندگی کا ہر دن آپ کے ساتھ رہیے۔ اور اس کے لیے پھر علم کی ضرورت ہوگی، اس کے لیے پھر یہ دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ آپ کا دن کیسے گزرتا تھا، آپ کی زندگی کیسے گزری، آپ کا صبر و تحمل کیسا تھا، آپ کی عادات کیسی تھی۔ صرف ایک حدیث قدسی کی روشنی میں چھوٹی سی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھوں گی۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کے لیے ایک بہت خوبصورت منظر پیش کرتی ہے۔ میں نے جب کبھی اس حدیث کو پڑھا اور بارہا پڑھا ہے، اس حدیث نے عجب ہی دل پہ اثر کیا ہے۔
تو اس تھوڑے سے وقت میں اور ایک مختصر سے چند لمحات میں حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن اس کو دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ اگر چھوٹی سی بات بھی ہمیں آپ کے بارے میں یاد رہے گی تو وہ بہت بڑے لیکچر سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ حدیث قدسی میں ہے، حدیث قدسی تو آپ کو معلوم ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا قول ہوتا ہے۔ جیسے عام احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہیں لیکن صحابہ اس کو روایت کرنے ہوتے ہیں۔ تو حدیث قدسی میں ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو اپنی امت پر گواہ بنا کر بھیجا، فرما برداروں کو بشارت دینے والا، گمراہوں کو عذاب سے ڈرانے والا، اور امیوں کو پناہ دینے والا بنایا ہے۔ امیوں سے مراد اہل عرب ہیں جن کو دنیا میں آپ اٹھانے اور جن کی بلندی کا ذریعہ بنے تھے، کیونکہ اس سے پہلے ان کے قوم کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ اب اس میں جو آپ کو شاہد کہا گیا ہے کہ آپ کو گواہ بنایا ہے، تو کس چیز کا گواہ؟ حق کی گواہی دینے والا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے 1,40,000 لوگوں کے سامنے اس بات کو دہرایا تھا کہ الا هل بلغت، لوگوں کیا میں نے تمہیں پیغام پہنچا دیا؟ تو سب نے اس وقت اس بات کی گواہی دی، اور آپ نے 3 دفعہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر یہ بات کہی کہ کیا لوگوں میں نے آپ تک میسج پہنچا دیا، اور سب نے اس کا اقرار کیا۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو پیغام دیا وہ آپ نے پورا پہنچا دیا، اس میں سے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ اس پیغام کے 2 حصے ہیں، ایک میں خوشخبری ہے اور ایک میں ڈراوا ہے، اور یہی ہمارے دین کا اعتدال ہے۔ آپ نے لوگوں کو صرف خوشخبری نہیں دی، لوگوں کو غلط کاموں پر خبردار بھی کیا، ان کو ڈرایا بھی، کیونکہ انسان کی نفسیات ایسی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنے، اور اللہ ان کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ انسان کی نفسیات ایسی ہے کہ کچھ کام وہ خوشخبری کے شوق میں کرتا ہے اور کچھ کام ڈر کے کرتا ہے۔ مثلا آپ اگر بچوں کو ہی دیکھیں تو سارے دن اگر آپ ان کو صرف یہ کہ آپ یہ کر لیں تو آپ کو یہ ملے گا، تو ایک تھوڑے سے لیول پہ جا کے ان کا موٹیویشنل لیول ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان کو آپ کی جو خوشخبری والی باتیں زیادہ اثر نہیں کریں گی۔ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے کہ پھر آپ ان کے ساتھ دوسرا رخ بھی اختیار کریں کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو آپ کی کیا سزا ہے۔ یہ انسانی نفسیات ہے۔ تو کچھ چیزیں وہ ڈر کے مارے کرتے ہیں اور کچھ خوشی یعنی کچھ خوشخبری کے طور پر ان کو چیز ملے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو جو پیغام دے کے بھیجا وہ بہت ہی پرفیکٹ پیغام تھا، اور انسانوں کی نفسیات کے عین مطابق اور انسانوں کی ضرورت کے عین مطابق، جس سے لوگوں کی بہترین تربیت ہوئی۔ اور امیین کو یعنی ایسی قوم کو کچھ بالکل ان پڑھ تھی، یعنی حیرت کی بات ہے، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، ان سے کوسوں دور ایسے لوگوں کو آپ نے اتنی زبردست تربیت دی، ایسی زبردست تعلیم دی، اور وہ کوئی بچپن سے اسکول نہیں آپ نے وہاں کھولا تھا کہ جہاں سے تربیت شروع ہوئی تھی۔ صحابہ کرام کچھ جوان تھے، کچھ میچور تھے، کچھ بڑی عمر کے تھے، ہر ایج کے لوگ تھے، عورتوں بھی تھی، بچے بھی تھے، سبھی شریک تھے اس میں۔ لیکن آپ نے اپنے اخلاق اور اپنے عمل کے ذریعے اور اپنی تعلیم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے ان کے اندر وہ جذبہ بھر دیا تھا کہ آپ کے بعد وہ آپ کے پیغام کو لے کے دنیا بھر میں پھیل گئے، اور آج آپ دنیا کی کسی کونے میں بھی جائیں وہاں آپ کو ان کے آثار ملیں گے۔ یہ کس طرح مختلف صحابہ اور تابعین جو تھے، جن میں بعض اوقات عورتیں بھی شامل تھیں، آپ کے میسج کو دنیا بھر میں لے جانے کے لیے انہوں نے کیسی قربانیاں دی، کتنی محنت کی، جس کے ذریعے پیغام آگے تک پہنچا۔ اب دیکھیے کہ بہت سی جگہوں پر تو جنگ کے ذریعے بھی مسلمان پہنچے، اور بہت سی جگہ ایسی تھی کہ جہاں صرف تجارت کے ذریعے اسلام پھیلا، لیکن ہر ایک نے اپنے ذمہ لازم کر رکھا تھا کہ وہ اللہ کا پیغام آگے ضرور پہنچائے گا۔ اگر آج وہ مسلمان وہ کہیں بھی جائے دنیا میں، وہ اپنی جاب کرنے کے لیے جائے، وہ اپنا بزنس کرنے کے لیے جائے، وہ کسی سفر پہ جائے، کسی سفارتی تعلقات کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے جائے، دنیا کے کسی بھی حصے میں جائے، اگر وہ بحیثیت مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس میسج کو بھی ساتھ لے جائیں کہ ہمیں لوگوں تک اللہ کی بات پہنچانی ہے، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، تب دیکھیے کہ تبھی ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ فخر کریں کہ ہم آپ کی امت میں سے۔ اللہ نے دنیا بندوں کے لیے مسخر کی۔ مومن جو ہے وہ کسی مشرق و مغرب، وہ زمین کے کسی خاص حصے کا واسی نہیں ہوتا، وہ جہاں بھی جاتا وہ زمین اس کا گھر ہوتی، وہ اس کے لیے وفادار ہوتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے بہت سی صحابہ کی قبریں آپ دیکھیں گے، کوئی دمشق میں دفن ہے، کوئی ترکی میں دفن ہے، کوئی کہیں پر دفن ہے۔ اگر آپ ایجپٹ کی طرف جائیں یا پھر افریقہ کی طرف جائیں، پھر انڈیا کی طرف آئیں، وہ لوگ آپ کے بعد نکلے ہیں اور پھر واپس بھی نہیں لوٹے۔ انہوں نے اس زمین کو بھی اللہ کی زمین سمجھ کر اپنا گھر سمجھا، لیکن ان کا مقصد کیا تھا؟
मकसद ये था कि हम इंसानियत को राह निजात दिखाएं, और आज के दौर में भी इंसानियत इसी चीज की बतलाशी है। लेकिन ये उस वक्त हो सकता है जब हमें पूरा कॉन्फिडेंस हो कि जो कुछ आप लाए हैं वही कामिल है, वही मुकम्मल है, वही जरूरत है, और वो आज भी इसी तरह फायदेमंद है जिस तरह उम्मीयीन के लिए, अनपढ़ लोगों के लिए था। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते अंत अब्दी व रसूली, तू मेरा बंदा है और मेरा रसूल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर अपना बंदा कहा है। यानी खालिक और मालिक सिर्फ अल्लाह है, एक अल्लाह रब्बुल इज्जत। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका मकाम और दर्जा सारी मखलूक में अफजल है, लेकिन वो भी अल्लाह के बंदे हैं। और जहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको इंतहाई बुलंदी अता की, वहां भी उनको अपना अब्द कह के पुकारा। मसलन आप देखिए कि जब मेराज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं तो उस वक्त अल्लाह ताला फरमाते सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, के पाक है वो अल्लाह, वो ज़ात जिसने अपने बंदे को रातों रात सैर कराई मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक, बिअब्दिही, अब्द। हालांकि उसके बाद आपको आसमानों तक ले जाया गया, सातवें आसमान तक पहुंचाया गया, वहां तक गए जहाँ जिब्रील भी नहीं गए, लेकिन किस हैसियत में गए? अब्द। तो गोया अबूदियत और अब्दियत और अब्द होना इंसान के लिए आला तरीन मकाम है, जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पसंद किया। इसीलिए जब हम कलमा शहादत पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अब्द हैं और उसके रसील हैं। तो अब्द होना जो है ये सादत है बंदे की। अंत अब्दी व रसूली, इसी तरह और जगहों पर भी कुरान मजीद में जिक्र आता है जहाँ आपके आला तरीन कामों का वहीं आपके अब्द होने का जिक्र है। फरमाया सन्नैतुकल मुतवक्किल, मैंने आपका नाम मुतवक्किल रख दिया। यानी आपके नाम हैं, आपके बहुत से नाम हैं जिनमें से एक नाम अल मुतवक्किल है, तवक्कुल करने वाला। अब देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कैसी बुलंदी अता की और अपना खलील बनाया। याद रखिए कि खलील का दर्जा जो है वो हबीब से भी ज्यादा है। हम आमतौर पे कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के महबूब हैं, ठीक है वो भी हैं, लेकिन मोहब्बत के ऊपर एक और दर्जा होता है मोहब्बत का, और वह खुल्लत का दर्जा। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खलील अल्लाह का लक़ब दिया, वत्तख़ज़ अल्लाहु इब्राहीम खलीला, तो हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने मुझे भी अपना खलील बनाया है। खलील वो होता है कि जिसके लिए ऐसी मोहब्बत दिल में कि उसके सिवा बाकी सब की मोहब्बत दिल से निकल जाए, यानी मोहब्बत का आला तरीन मकाम। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मकाम दिया है वो मोहब्बत का आला तरीन मकाम है। आप भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने भी आपको जबरदस्त खिताबात से नवाजा, और आपको शफाअत कुबरा नसीब होगी, आपको तरह तरह के इख्तियारात दिए गए, लेकिन इसके बावजूद आप हर मामले में अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले, अल्लाह पर भरोसा करने वाले थे, अपने मामलात को अल्लाह के हवाले करने वाले थे। इससे क्या बात पता चलती है कि हमारे अंदर भी कौन सी सिफत होनी चाहिए? तवक्कुल करने की। हालात कितनी भी मुश्किल हो, कितनी भी तारीख हो, कैसी भी मुश्किलात हो, लेकिन तवक्कुल एक ऐसी कैफियत का नाम है कि जिसके बाद इंसान के अंदर से हर तरह का खौफ और परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफें सब चली जाती हैं, क्योंकि वो अपने सारे मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देता है। और जितना बड़ा कोई काम करना चाहता है उतने ही बड़े दर्जे का उसको तवक्कुल करना चाहिए, अपनी रोजी के मामले में, अपनी हिफाजत के मामले में, अपनी सेहत के मामले में, अपने कामों की कामयाबी के मामले में, हर चीज के मामले में, क्योंकि जब तक तवक्कुल नहीं होता उस वक्त तक कुछ किया नहीं जा सकता। तवक्कुल क्या है कि इंसान अपने तौर पर कोशिश करता रहे, लेकिन क्रेडिट खुद ना ले और ये ना कहे कि मैं करने वाला हूँ, करेगा अल्लाह, मैंने कर दिया जो करना था, लेकिन अब इसका नतीजा जब आएगा जो मेरा रब चाहेगा और जो वो चाहेगा। इसी तरह अगर कोई काम नहीं भी हो रहा, ये बज़ाहिर होता नजर नहीं आ रहा, इंसान अपनी भरपूर कोशिश करता रहे, उसके बाद नतीजा अल्लाह के सुपुर्द कर दे। तो ये जो कैफियत है ये इंसान को स्ट्रेस और हर तरह की परेशानी और गम और दुख से आजाद कर देती है कि मेरा रब है ना, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। यही वो कैफियत थी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जब आग में फेंका गया, बाप भी उनमें शामिल है जो आग में फेंक रहे हैं, खानदान भी शामिल है, सारा वतन शामिल है,
وہ لوگ جن پر انسان کو بڑی توقعات ہوتی ہیں، جب سارے چھوڑ دے، سب نے بے وفائی کی، کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں تھا، کوئی بھی بچانے والا نہیں تھا، جب آپ کو پھینکا گیا تو آپ نے کیا کلمہ پڑھا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے مجھے اللہ، اور وہ بہترین کارساز ہے، کام بنانے والا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی وقت کیا حکم دیا آگ کو، کیونکہ آگ اللہ کے کنٹرول میں تھی نا، اللہ یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا آگ ٹھنڈی ہو جا اور سراسر سلامتی بن جا ابراہیم پر۔ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہیں کہا، کیونکہ آپ کا توکل اللہ پہ تھا۔ اور اس میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے، جب حالات مشکل ہو، جب کوئی کام نہ ہو، یا کوئی بھی آپ بڑا کام کرنا چاہے، یا کوئی بھی آپ کے دل میں آرزو ہو، کسی نیکی کے کام کی، کسی دنیا کے کام کی کوئی تمنا ہو، کوئی تڑپ بس میں ہو، تب بھی اپنے طور پہ کوشش کر کے اس کے بعد کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ کوئی ایسا وقت جب آپ کے اپنے آپ سے بے وفائی کر جائیں، آپ کے دوست آپ کو چھوڑ جائیں، آپ کے پیرنٹس آپ کو شک کی نگاہ سے دیکھیں، اور کوئی آپ پر اعتماد کرنے والا نہ ہو، تو کیا کلمہ آپ کو چلنے کے قابل رکھے گا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اور یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو حقیقی معنی میں انسان کے دل کے اندر ٹھنڈک پیدا کر دیتی ہے۔ جب سارے آپ کو مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، یا بلیم کرتے ہیں، یا آپ کو غلط سمجھتے ہیں، تو اس وقت آپ کیا کہیں؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بڑے مشکل وقت ہے، جب آپ کے سارے قبیلے نے آپ کو چھوڑ دیا، جب آپ کے چچا کا انتقال ہوا تو کوئی آپ کو پناہ دینے والا نہ رہا مکہ کے اندر، لیکن کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنبھالا، اور کس طرح جب اپنے اور پرائے سارے ہی غیر ہو گئے ایک طرح سے، تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح آپ کے مشن کو تقویت دی، اور ہجرت کا حکم آیا، اور مدینہ میں جا کر اسلامی ریاست کی بنیاد جو تھی وہ مضبوط ہوئی۔ تو یہ نام آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا تھا، المتوکل، لیس بفظ ولا غلیظ، نہ آپ درشت خو ہیں اور نہ سخت دل ہیں، یعنی آپ سخت کلام نہیں ہیں۔ ایک دائی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کچھ بھی گزرے لیکن وہ سخت کلام نہیں ہوتا، یعنی چیخ چلا کر نہیں بولتا، یا ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا جو دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ ولا غلیظاً، اور سنگ دل نہیں تھے، نرم دل تھے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرنا، اور دشمن کے لیے بھی دل میں ہمدردی رکھنا، یعنی کہ بہت عجیب صفت۔ یعنی دنیا کے بڑے لوگوں کے حالات پڑھتے ہیں، لیکن ایسی کائنڈنس کہ آپ دوسروں کا درد، حتیٰ کہ پرندوں اور جانوروں، ان کا بھی درد محسوس کریں، اور ان کے لیے بھی آپ رحمت اور شفقت کا باعث ہو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا والوں کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے، ہر طرح کے زیرو اور غیر زیرو سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ آج آپ دیکھیں کہ کائنڈنس کے اوپر طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اور طرح طرح کے فلسفے اور لوگوں کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن نرمی، نرم مزاجی اور اچھے اخلاق اور نرم دلی کے اندر آپ کا کوئی بھی مثال نہیں۔ حتیٰ کہ آپ کے جان کے دشمن اور آپ کے ساتھ انتہائی زیادتی کرنے والوں کے لیے بھی آپ اپنے دل میں ہمدردی رکھتے تھے، اور ان کی ہدایت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ایک اور صفت جو آپ کی بیان کی گئی، ولا صخاب فی الاسواق، اور نہ بازاروں میں شور و شغب کرنے والے، انتہائی بہترین اخلاقی صفت ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں بازاروں کا لفظ خاص طور پر اس لیے آیا ہے کہ مردوں کے کام کرنے کی جگہ عموماً بازار ہے، لیکن اس میں سبق سب کے لیے ہے کہ جو بھی ہماری ورک پلیس ہے، جہاں بھی ہم کام کرتے ہیں، مائیں ہیں گھر کے اندر، یا کام کے لیے آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں، بزنس کے لیے کسی دکان پر ہیں، کسی کمپنی میں، کہیں پر بھی ہیں، تو آپ کو بولنے کا انداز کیا ہے؟ جو آپ کو بولنے کا انداز ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کا عکاس ہے، اسی سے آپ کی پہچان ہوتی۔ اس معاملے میں آپ دیکھیے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے قریب ہیں، کہ آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتے بس اتنے والیوم میں جتنے میں دوسرا شخص بات سن لے، سمجھ جائے۔ دور سے چیخ چلا کے نہیں بولتے، ایسی آواز میں نہیں بولتے جو دوسروں کے لیے گراں گزرے۔ یعنی آپ کے عمدہ اخلاق کی گواہی خود رب العالمین نے دی، اور اس میں ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اور طور طریقوں کو پہچانیں۔ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، برائی کا بدلہ برائی سے کبھی نہیں دیتے۔ اب دیکھیے کہ جب دوسرے لوگ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کرتے تو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ضرور سنا کے رکھیں، اور ان کو ضرور کچھ لگائے، اور ان کو ایسا مزہ چکھائے، اور ایسے الفاظ بولے کہ جس کی تاب نہ لا سکے۔ یعنی الفاظ پھر کیا بن جاتے ہیں؟ پتھر بن جاتے ہیں جس سے ہم دوسروں کا سر پھوڑنا چاہتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائی کو برائی سے نہیں، اچھائی سے بدلتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جب بعض اوقات کسی نے کوئی سخت لفظ استعمال کیا تو آپ نے اس کو
نرم سے بدل دیا. اگر کسی کا نام ایسا تھا جو پسندیدہ نہیں تھا تو آپ نے اس کو سعد کو سہل کر دیا. تنگ راستے کا نام جو تھا وہ آسان راستہ رکھ دیا. تو ہر موقع پر منفی کو مثبت میں بدلا, نیگیٹو کو پازیٹو میں بدلا. اور یہ وجہ ہے کہ ایسے لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں کہ جو مثبت اپنے ارد گرد مثبت فضا کو جنم دیتے ہیں, اپنے ماحول کو مثبت رکھتے ہیں. مثبت فضا کہاں سے کیسے قائم ہو سکتی ہے؟ اس وقت جب ہمارے اندر سے دوسروں کے لیے بدگمانیاں نکل جائیں. اب دیکھیے کہ جتنی بھی تعلقات کی خرابی ہوتی ہے عموماً اس کے پیچھے بدگمانی ہوتی. جب ہمارا کسی کے بارے میں گمان اچھا نہیں ہوتا تو اس کی سیدھی بات بھی ہمیں الٹی لگتی. ہم اس کے پیچھے بھی سوچتے ہاں اس کا یہ مقصد ہوگا, یہ نیت ہوگی, یہ غرض ہوگی, اور وہ شیطان فوراً آتا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ چیز کنیکٹ کر دیتا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو, کیونکہ بہت سے گمان گناہ ہوتے ہیں. یعنی کسی کے بارے میں منفی باتیں نہ سوچو, کسی کے بارے میں برا نہ سوچو. کون ہے جس سے غلطی نہ ہو؟ کون ہے جو پرفیکٹ ہو؟ کون ہے جو کامل ہو؟ کوئی بھی نہیں. ہم سب غلطیاں کرتے ہیں, اور جب کوئی غلطی کرے اور اس کے بعد سوری کر لے تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو معاف کر دیں. اور معاف کرنے کا مطلب کیا؟ واہ کو وصف ہو, معاف کرو اور دل سے نکال دو, اس کے بعد دھو ڈالو. اور اگر دوبارہ اس سے کوئی ایسی غلطی ہے تو اس کو پچھلی غلطی سے جا کے کنیکٹ نہ کرو کہ پھر ایک اور فیول بھر جائے اس میں. اس سے ہم خود بھی تکلیف اٹھاتے ہیں اور دوسرے بھی تکلیف اٹھاتے ہیں. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے تمام معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر عمل کریں. وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ, کیا آپ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے تھے. وَلَٰكِن يَعْفُو وَيَغْفِرُ, لیکن معاف کر دیتے تھے اور درگزر کرتے تھے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم, کہ اس طریقے سے برائی کو دور کرو جو سب سے بہترین ہو. ادفع باللتی ہی احسن, نتیجہ کیا ہوگا کہ جو تمہارا دشمن ہے وہ بھی دوست بن جائے گا. آج ہمارا حال کیا ہے کہ دوستوں کو بھی دشمن بنا لیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ طلاق کا ریٹ کتنا زیادہ بڑھ گیا. ادھر شادی ہوتی ہے, ادھر خوف آتا ہے کہ اللہ کرے کہ بن جائے, نب جائے, اور اس سے پہلے ہی ایسے پریکاشنز دیے جا رہے تھے کہ اگر طلاق ہوگی تو کیا کیا کرنا ہوگا, کہاں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. یعنی کہ اب یوں لگتا ہے کہ کسی شادی کرنے کے ساتھ ہی ایک دھڑکا ماں باپ کو لگ جاتا ہے اور خود کپل کو بھی کہ پتہ نہیں بنتی ہے یا نہیں. اب عام طور پر چلا کیا ہے کہ بس شروع میں ہی دیکھ لو, دیکھ بھال کر لو, ابھی کچھ نہیں بگڑا, ابھی سے ہی فیصلہ کر لو. اور شروع کا سال تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹیدنگ پیریڈ ہوتا ہے. دو مختلف علاقوں میں, خاندانوں میں, عادات میں رہنے والے اگر اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کی ایڈجسٹمنٹ کا ایک ٹائم ہوتا ہے. آپ نے دیکھو ہوگا اگر آپ مثلاً نئے دانت منہ میں لگواتے ہیں یا اسی طرح کوئی نیا کپڑا پہنتے ہیں, ایون نیا جوتا خریدتے ہیں, تو کیا اس کی پین نہیں تھی, اس کے ایڈجسٹمنٹ میں ٹائم لگتا ہے. حالانکہ آپ نے ٹیسٹ اینڈ ٹرائی کر کے جوتا خریدا ہوتا ہے, دکان میں چلے پھرے بھی ہوتے ہیں, لیکن وہی جوتا گھر آتے جب آپ چلنے لگتے تو پنچ کرنے لگتے تو کیا آپ اٹھا پھینکیں گے؟ کتنے اٹھا پھینکیں گے؟ تو بیوی جوتی کی طرح تھوڑی ہے کہ آپ اسے بدل ڈالیں, ایسے ہی اٹھا کے باہر نکال دیں کہ جی اس سے پنچنگ ہو رہی ہے, مجھے آرام اور سکون میں خلل ہو گیا. اسی طرح آپ ہزاروں ڈالر دے کے آپ اپنے دانت لگواتے ہیں, نئے کراؤننگ کراتے ہیں, یہ خواب برج بنواتے ہیں, آپ کو کچھ دن لگتے ہیں کہ آپ چبا سکتے ہیں کچھ, تو اگر نہیں تو آپ جائیں دوبارہ آپ ڈینٹسٹ کا تو نکال دو, مجھے تو چین نہیں آ رہا, مجھے تو مزہ نہیں آ رہا ہے ان دانتوں سے. نہیں, آپ کو تھوڑے سے صبر کرنا پڑے گا حتیٰ کہ آپ کو کچھ عرصے بعد ایسا لگے گا کہ یہ پیدائشی دانت ہے آپ کی, آپ عادی ہو جائیں گے. تو اسی طرح تعلقات میں بھی, ریلیشن شپس میں بھی, کسی بھی انسان کے ساتھ جب آپ کو ریلیشن شپ ہوتا ہے تو اس میں مشکل وقت ضرور آتا ہے. چھوٹا بچہ آپ کا پیدا ہوتا ہے, آپ خود ہی جنم دیتے ہیں, اس کو تکلیفیں اٹھا کے محبت سے آپ اس کو جنم دیتے ہیں, اور اس کے بعد بعض ماں کو میں نے دیکھا کہ چھوٹے بچوں کو پٹخا رہی ہوتی ہے, مار رہی ہوتی ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ مروڑ رہی ہوتی ہے, کان نوچ رہی ہوتی ہے, بال کھینچ رہی ہوتی ہے. حالانکہ معصوم بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی غلطی کیا ہے, انہیں تو ابھی سمجھ نہیں آیا اچھے برے کا, لیکن وہ اپنی فرسٹریشن ان پہ نکال رہی ہے کیونکہ ان کو ابھی عقل تمیز نہیں ہے. تو بھی کس کا قصور ہے؟ پھر آپ ہی نے سکھانی تھی, تو اپنی غلطی کی سزا خود کو دیں, ان کو تو نہ دیں معصوموں کو. لیکن یہ ہے کہ ہمارے اندر سے وہ حوصلہ اور وہ ضرف ختم ہو گیا ہے کہ ہم تھوڑی سی ٹین لیں اور اس ایڈجسٹمنٹ کے پیریڈ کو بہتر طریقے سے گزاریں. اور یہ صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم صبر, حوصلے اور برداشت سے کام لے کے دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھیں, دوسروں کے عیبوں کے پیچھے نہ پڑیں. اور وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھے کہ جو شخص کسی کے عیب کے پیچھے پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دیتا ہے. پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے عیب کے کوئی پیچھے نہ پڑے. آپ کسی کو
غلط کہتے ہیں تو کوئی آپ کو غلط ثابت کرے گا، آپ کسی کو جھوٹا کہتے ہیں تو کل کو کوئی آپ کو جھوٹا الزام دے گا، حالانکہ آپ جھوٹے نہیں ہوگے۔ کسی کو آپ بری نگاہ سے دیکھتے تو کوئی آپ کو دیکھنے والا ہوگا۔ جب ہم کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ یعنی بعض اوقات ہم جسٹیفائی کر رہے تھے اپنے آپ کو کہ ہم جو فلاں کے بارے میں سوچ رکھتے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، اور فلاں تو ایسا ہے۔ یعنی کئی خرابیاں اس کو ڈھونڈ کے ہم نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے بھی ذرا جا کے پوچھئے دوسرے فریق سے وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے جب میاں بیوی میں تھوڑی سی بھی چپکلش ہوتی ہے تو میاں کے پاس بھی لمبی لسٹ ہوتی ہے شکایتوں کی، بیوی کے پاس بھی ہوتی ہے۔ آپ ایک کی بات سنیں تو وہ اپنی لسٹ دہرا دے گا، دوسرے کی سنیں تو وہ اپنی لسٹ دکھائے گا۔ کوئی بھی یہ جاننے کو تیار نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کے نظر میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں خود کیا ہوں اور دوسرا میری نگاہ میں کیا ہے، اور یہ طریقہ کار غلط ہوتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم دوسروں کو مارجن دیں، یعفو و یغفر، معاف کر دیں، درگزر کر دیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی۔ پھر فرمایا وَلَا يَقْبِضُهُ اللَّهُ حَتَّى يُتِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْأَوْجَاءَ، اللہ آپ کو اس وقت تک وفات نہ دے گا جب تک گمراہ قوم کو آپ کے ذریعے سیدھے رستوں پر نہ لے آئے۔ اور ایسا ہی ہوا، آپ کا مشن مکمل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھایا، یعنی عرب میں آپ کا بول بالا ہوا اور لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر فرمایا وَيَفْتَحْ بِهِ أَعْيُنًا عُمْيًا، اور آپ کو اس وقت تک وفات نہیں دے گا جب تک کافروں کی اندھی آنکھوں کو بینا نہ کر دے، یعنی ان کو حقیقت نظر نہ آنے لگے۔ اور اس سے مراد صرف اس دور کے لوگ نہیں، یعنی جہاں تک پیغام پہنچا، یعنی آپ کا مشن زندہ رہے گا۔ اور یعنی آپ کا پیغام ایسا تھا کہ جس سے لوگوں کی سوچ اور دیکھنے کا یہ نقطہ نظر جس کو کہتے ہیں وہ بدل گیا، غفلت سے ان کو نکال دیا۔ بینا آنکھ کیا ہے؟ وہ دیکھتی ہے، جو غور و فکر کرتی ہے۔ اور اندھی آنکھ کون سی ہوتی ہے؟ کہ جو حقیقت کو نہیں دیکھتی، جو حقیقت کی نظر سے نہیں دیکھتی، وہ چیزوں کو دیکھتی لیکن یہ نہیں جانتی کہ یہ پیدا کس نے کی اور ان کا مقصد کیا ہے، ان کا پرپس نہیں سمجھتی۔ یہ فرمایا وَآذَانًا صُمًّا وَقُلُوبًا غُلْفًا، اور بہرے کان اور پردے پڑے دلوں کو کھول نہ دے۔ انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے ذریعے لوگوں کو سننے والا بنایا اور آپ کے ذریعے لوگوں کے دلوں کے پردے کھول دیے، کیونکہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اصل میں دل اندھے ہوتے ہیں۔ تو وہ دل اندھے ہوتے ہیں تو پھر نہ کان سنتے اور نہ آنکھیں دیکھتی ہیں۔ تو آپ نے دلوں کو جگایا، آپ دلوں کو جگانے والے تھے۔ آپ نے دلوں کے اندر خدا کی محبت اور خدا کا خوف پیدا کیا۔ وہ سارے دل سوئے ہوئے ہیں جن کے اندر خدا کی محبت اور خوف نہیں، اور جو آخرت کے قائم ہونے سے نہیں ڈرتے۔ وہ شخص سویا رہ ہی نہیں سکتا جس کو اپنے مستقبل اور اپنے انجام کی فکر ہو۔ اور بعض روایتوں میں آپ کی کچھ اور صفات بھی، یہاں تک تو بخاری کی روایت تھی، کچھ اور روایات میں بھی آتا ہے اُسَدِّدُهُ بِكُلِّ جَمِيلٍ، ہر عمدہ خصلت سے آپ کی درستگی کرتا رہوں گا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی بھی ایسی چیز دیکھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا تو فوراً اس کی درستگی فرما دی۔ کیسے؟ جیسے ایک دفعہ آپ کی مجلس میں ابن ام مکتوم آئے تو آپ نے تھوڑی ان کی طرف توجہ نہیں دی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر دی عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، چیوری چڑھائی اور منہ بسورا کہ ان کے پاس ایک اندھا آ گیا اور آپ کو کیا خبر کہ شاید وہ تزکیہ حاصل کرے۔ تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی اچھے اخلاق دیے تھے، لیکن مسلسل آپ کے ان اخلاق کی اور آپ کے کردار کی مزید اصلاح ہوتی رہی، حتیٰ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بلند ترین اخلاق کے مرتبے پر فائز کیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور پھر آپ کو بھیجا بھی اس لیے گیا کہ آپ اچھے اخلاق کی تکمیل کریں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں بہترین اخلاق کی تکمیل کروں، یعنی سب کے لیے اس کو عام کروں۔ اور یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو اس کے پاس خود اچھا اخلاق ہو۔ اگر آپ خود اچھے اخلاق کے مالک نہیں تو آپ دوسروں کو اچھا اخلاق سکھا نہیں سکتے۔ پھر مزید فرمایا وَأَهَبُ لَهُ كُلَّ خُلُقٍ كَرِيمٍ، اور ہر اچھی خصلت آپ کو عطا کرتا رہوں گا، یعنی کہیں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا۔ وَأَجْعَلُ السَّكِينَةَ لِبَاسَهُ وَشِعَارَهُ، میں اطمینان کو آپ کا لباس اور شعار اور بدن سے چمٹے ہوئے کپڑوں کی طرح بنا دوں گا۔ یہ بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، سکینت اور وقار، مشکل ترین حالات میں انسان پر سکون رہے۔ اب دیکھیے کہ ہم
कितनी जल्दी छोटी सी बात पर पैनिक हो जाते हैं और कितनी जल्दी हम अपना टेम्पर लूज कर लेते हैं, कितनी जल्दी हम अच्छे बुरे बैठे बैठे मुस्तरब हो जाते हैं। तो ये जो कैफियत है सकीनत की, कि आपके चलने में सकीनत और वकार होता था, आपके बोलने में सकीनत होती थी, और ये एक ऐसी खूबी है कि जिस शख्स के अंदर ये हो उसके आसपास के लोगों के अंदर भी एक खास किस्म की सकीनत और वकार होता है, क्योंकि जैसे आप होते हैं वैसा ही माहौल आपके इर्द गिर्द हो जाता है, और वो माहौल बनाने में आपका रवैया एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसीलिए आप देखें कि जिन घरों के अंदर वालिदैन के अंदर बाहम हमांगी होती है और उनके अंदर एक बाहनी, एक मुरव्वत और अखलाक और एक सकीनत होती है, वो पूरे घर का एक माहौल जो होता है उसके अंदर एक सुकून पाया जाता है। लेकिन अगर वालिदैन के अंदर वो कैफियत नहीं तो आप देखेंगे कि बच्चों के अंदर वो चीज़ मुंतकिल हो जाती, और बल्कि वो चीज़ बच्चों के लिए बहुत परेशानी का बायस बनती। तो बहैसियत पेरेंट्स के, बहैसियत घर के अफराद के, हम सबको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सिफत को भी सीखना है कि बड़ी से बड़ी बात हो जाए, ठहराव का सबूत दें, सुकून से बात को सुने, दूसरे की बात पर भी तवज्जो करें, उसकी बात की तावील करें कि उसने कोई बात क्यों कही है, उसके पीछे उसका क्या मकसद है। तो ये सिफत जो थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बदरजा अतम मौजूद थी। वो तकवा ज़मीरहू, और परहेजगारी को आपका ज़मीर बना दो, यानी तकवा दिल के अंदर है, यानी अल्लाह का डर इंसान को हर चीज की हकीकत सुझाता है। वल हिकमत माकूलहू, हिकमत को आपकी सोची समझी बात बता दो, और आप सिर्फ खुद साहिब हिकमत न थे बल्कि हिकमत की तालीम भी देते थे। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वसिद्क़ वल वफ़ा तबीअतहू, सच्चाई और वफादारी को आपकी तबीयत बना दूंगा। सच्चाई भी एक एटीट्यूड होता है, एक रवैया होता है, एक तबीयत का हिस्सा होता है। बाज लोग हर बात में कुछ गलत बयानी करते हैं और बाज लोग सच्चे होते हैं, और ये आपकी सच्चाई तो आपके दुश्मनी मानते थे, सादिक और अमीन, कि हर मामले में आप खरे थे और बिल्कुल साफ बात करते थे। वल अफ़्व वल मारूफ खुलुक़हू, माफ़ी और नेकी को आपकी आदत बना दूंगा। वल अदल सीरतहू वल हक़्क़ शरीअतहू वल हुदा इमामहू वल इस्लाम मिल्लतहू, इंसाफ को आपकी सीरत, हक को आपकी शरीयत, हिदायत को आपका इमाम यानी रहनुमाई करने वाला, और दीन इस्लाम को आपकी मिल्लत का दर्जा दूंगा। अहमद इस्मुहू, आपका नाम अहमद, उहदिया बिही बअद दलाला, आप ही के जरिए तो मैं लोगों को गुमराही के बाद सीधा रास्ता दिखाऊंगा। वो अल्लिमु बिही बअदल जहाला, और आप ही के जरिए जहालत के बाद लोगों को इल्म अता करूंगा। और ये हकीकत है कि आपको जो इल्म दिया गया उसी से दुनिया में अंधेरे दूर हुए, यानी कि जहालत के अंधेरे। वो अरफ़अ बिहिल खुमाला, आप ही के जरिए मैं अपनी मखलूक को पस्ती से निकाल कर बामी उरूज तक पहुंचाऊंगा। वह उसन्ना बिही बादन न करता, आपकी बदौलत अपनी मखलूक को जाहिल होने के बाद बुलंदी अता करूंगा। तो बहरहाल वह अजाल उम्मतहू खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, और मैं आपकी उम्मत को बेहतरीन उम्मत करार दूंगा जो इंसानों की हिदायत के लिए ज़हूर में लाए गए। तो बात यह है कि हम सब किस लिए दुनिया में पैदा हुए हैं, आपकी उम्मत होने की हैसियत से हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम भी ये अखलाक अपनाएं, ऐसी सीरत व किरदार अपनाएं, और वही काम करें जो काम आपने किया था, ताकि जिस तरह आपके ज़रिए लोगों को हिदायत पहुंची, अल्लाह ताला हमें भी आपके मिशन में, आपकी इत्तिबा में, आपकी पैरवी में इस राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और जो भी अल्लाह ताला ने हमें टैलेंट, वक्त, सलाहियत अता की है उसमें हमें अपना हिस्सा डालने की तौफीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम रोज नियत भी करते हैं, इरादा भी करते हैं, सोचते भी हैं कि हम ये काम करके छोड़ेंगे, करना भी चाहते हैं, जेन्युइनली करना चाहते हैं, लेकिन संभव हो नहीं पाता। ऐसे में फिर हम ये नहीं सोचते कि दुआ भी की जा सकती, क्योंकि हम अपने आप पर ही एतमाद कर रहे होते हैं, खुद पर ही भरोसा कर रहे होते हैं, ये सिर्फ अपनी फॉल्ट्स तलाश कर रहे होते हैं, खुद को मलामत कर रहे होते हैं कि ये वजह है या वो वजह है, मैंने इसलिए नहीं किया, मसला नहीं है कि मैं लेजी हूँ, बस यही कहते रहते हैं। वो तो हूँ ही, उसका भी कोई इलाज करना ही है, मान लिया, बट नेक्स्ट। सिर्फ खुद को कोसने देने से तो मसाइल नहीं हल होते, ये हो जाते हैं। मसलन आपने काम करना था, नहीं किया, अब शैतान ने एक और रास्ता दिखाया, और वो क्या कि खुद को बुरा भला कहते रहो। मसला तो वही का वही है, जो काम नहीं किया वो नहीं हुआ, क्योंकि काम तो करने से ही होगा। तो ऐसे में फिर क्या सोल्यूशन हो, क्या करना चाहिए? दुआ करनी चाहिए, तौफीक मांगनी चाहिए कि अल्लाह जो काम मैं आज नहीं कर सका,
جس کے لیے میں کل کا دن سوچ رہا ہوں وہ کل مجھ سے کروا لے، اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور پھر دعا بھی کیسی دعا، پورے تڑپ اور اضطراب کے ساتھ کی ہوئی دعا، پورے شوق کے ساتھ کی ہوئی دعا، کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ واقعی آپ اپنی چاہت میں، آپ اپنے مانگنے میں سچے ہیں۔ وہ بیک آف مائنڈ، یہ دل کے کسی خانے میں ایسا چور نہ چھپا ہوا ہو کہ ویسے قبول تو کوئی نہیں ہونی، چلو مانگ ہی لیتی ہیں، یہ کام ہونا تو کوئی نہیں، چلو کر ہی لیتے، پھر کیا ہوا، شاید ہو ہی جائے۔ آدھے دل والی دعا نہیں، پورے دل والی دعا۔ بالکل۔ مثلاً آپ میں سے کوئی شیئر کرے گا کہ کوئی ایسا کام جو آپ سوچتے ہیں اور آپ سے ہو نہیں پاتا؟ تہجد میں اٹھنا، ویری گڈ۔ اب آپ کیا کریں گی اس کے لیے؟ یعنی دل کا شوق بھی ہے، ارادہ بھی ہے، طرب بھی ہے، اور بعض اوقات الارم میں لگا کے سوتے ہیں، پھر نہیں اٹھ پاتے۔ اچھا اب کیا کریں گی؟ آپ کیا کریں گی؟ دعا۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ دعا کے ساتھ دعا بھی کرتے ہیں۔ آپ کا دعا تو میں کر رہی ہوں، نیت بھی ہے، الارم بھی لگا رہی ہوں، اور دعا بھی کی ہے، پھر بھی نہیں ہو پاتا، تو کیا کریں؟ آپ بتائیے۔ کوشش تو کر ہی رہے ہیں، یہ ساری چیزوں کا نام ہی کوشش ہے کہ ہم نے نیت بھی کی، ہم نے الارم بھی لگایا، ہم نے دعا بھی کی، اپنے طور پہ مطمئن ہو گئے کہ ہم نے کوشش کر لی۔ یہی ہوتا ہے نا کہ اب اس سے زیادہ اور کیا کرے، جو ہم نے کرنا تھا کر لیا۔ نہیں، ابھی بھی کچھ باقی ہے، کیونکہ کام جو نہیں ہوا، تو جب تک کام ہو نہیں جاتا مختلف طریقے تو آزمانے ہیں، کیا کیا جائے؟ جی، اب کسی اور کو اس کام میں شریک کر لیں، ایک دوسرے کو جگائیں، جی، نفل حاجت پڑھیں، سونے کے ٹائمنگ سیٹ کریں، ان کو ارلی لے جائیں تاکہ ارلی اٹھ سکے، اور جی شاباش۔ نیکی کو جنم دیتی ہے، کوئی نیک ایسا کام کریں جو خالص اللہ کے لیے، اور اس کے بعد دعا کریں، کیونکہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ دس اے ویری گڈ ٹپ۔ اور مثلاً اذان سن کر جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ قبولیت کے اوقات میں تڑپ کے دعا مانگے کہ یا اللہ بس مجھے کرنا ہے، آپ مجھے توفیق دے دیں، اور سوچو کہ کوئی ایسا گناہ تو نہیں، کہیں کوئی ایسی کوتاہی تو نہیں میری زندگی میں کہ جو روک بنی ہوئی ہو، کیونکہ کل ہم نے یہ بھی پڑھا نا کہ ہمارے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہم سے نیکی کے مواقع چھین لیتے ہیں۔ اس کی کوئی دلیل ہے؟ دعا اور تعوذات میں 3 چیزیں جو آئی تھی، کون کون سی؟ دعا فی نفس ہی اچھی ہو، اچھے کام کے لیے ہو، دل اور زبان ایک ساتھ ہو، کوئی اور ایسی رکاوٹ نہ ہو، شابش۔ تو یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ دعا بھی اچھی ہے، نیت بھی اچھی ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن کوئی اور کہیں رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے کام نہیں ہو رہا، اس کے بارے میں سوچیں کہ وہ کیا ہے، وہ کہاں ہے۔ اور اگر آپ اپنے اس طلب میں سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دکھا دے گا کہ یہ ہے گڑبڑ، اور پھر اس کو چھوڑیں۔ جب اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے، اور جب ناراض ہوتا ہے تو رحمت سے محروم کر دیتا ہے۔ تو رحمت سے محرومی جو ہے اسی کا ایک حصہ ہے کہ انسان نیکی کے مواقع سے محروم ہو جاتا ہے۔ آپ کو نیک کام کرنا چاہتے ہیں، کر نہیں پاتے۔ اب سوچئے کوئی نہ کوئی اچھا کام جو آپ نے سوچا اور ابھی تک نہیں ہوا، کرنا کیا ہے؟ آپ نے شیطان کو بھی بلیم کر لیا، آپ نے خود کو بھی بلیم کر لیا، سب کچھ ہو گیا، آپ نے دعا بھی مانگ لی، لیکن بات ابھی بھی اٹکی ہوئی ہے۔ ہوتا نا ایسا؟ یا کوئی چیز آپ کو بادر کیے جاتی ہے، مجھے یہ نہیں کرنا، یا مجھے یہ کرنا ہے، یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کوئی ہے فرسٹریشن آپ کی زندگی میں؟ ہوتی ہے نا کہیں نہ کہیں، کچھ نہ کچھ۔ تو ایسے مواقع پر دعاؤں کے ساتھ اور قبولیت کے اوقات میں تڑپ کر دعائیں کرنے کے ساتھ رکاوٹ کے پہلو پر بھی غور فرمائیے۔ بعض اوقات رکاوٹیں آتی ہیں، اور یہ ایک فیکٹ ہے۔ مثلاً آپ کو اللہ نے توفیق دی آنے کی قرآن پڑھنے کی، بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ قرآن کو سمجھ سکیں، روتے بھی ہیں بعض اوقات، لیکن بعض اوقات ان کے سامنے ایسی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے اس ارادے کی تکمیل نہیں کر سکتے۔ ان کی طرف میں بھی کمی نہیں ہوتی، ان کے شوق میں بھی کمی نہیں، ان کی مجبوریاں بھی جینون ہیں، لیکن پھر بھی راستہ بن سکتا ہے۔ وہ کس چیز نے دروازہ بند کیا ہوا ہے؟ وہ دروازہ کیسے کھلے گا؟ کسی بھی نیکی کے کرنے کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ انشاءاللہ آگے ہم توبہ استغفار کی حقیقت پر بھی جو بات کریں گے، مزید یہ باتیں پتہ چلیں گی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم سب کو اپنی طرف نظر دوڑانے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنے، اور اپنی کوتاہیوں کے اوپر غور کرنے، اور ان کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے۔ اس کے لیے آپ ایک دعا یہ بھی مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے میری غلطیاں دکھا، مجھے میری غلطیاں دکھا، میں کہاں غلط ہوں۔ یہ نہ مرنے کے بعد میری آنکھ کھلے کہ میری یہ اور یہ غلطی تھی، اب تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ تو مجھے میری غلطیاں دکھا، ان کے اعتراف کی توفیق دے، کیونکہ بعض اوقات غلطی نظر آ جاتی ہے لیکن انا اتنی موٹی ہوتی ہے تو ماننے ہی نہیں دیتی کہ یہ تمہاری غلطی بھی ہے، ساتھ ہی تعویلیں شروع ہو جاتی ہیں، چونکہ یہ وجہ، چونکہ یہ وجہ، چونکہ یہ مشکل ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، اس لیے یہ میرے اندر ہے، اور میرا کیا قصور ہے؟ تو جب غلطی نظر آ جائے تو یا اللہ پھر اس کا اعتراف کرنے کی توفیق دے، پھر یا رب اس کو دور کرنے کی ہمت دے کہ میں اپنے سے اس کو ہٹاؤں، اور ان سارے کاموں میں تو میری مدد فرما۔
کیونکہ تیرے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تو ہر چیز کا مالک ہے, تو ہر چیز پہ قادر ہے. اور پھر یا رب خیر اور نیکی کے راستوں کی رکاوٹیں دور کر دے تاکہ میں تیری راہ پہ دوڑ سکوں. ہماری ایک ریس لگی ہوئی ہے نا, ہم میں سے ہر شخص صبح اٹھتا ہے اور وہ ایک دوڑ لگا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں دوڑو, ففروا الی اللہ. لیکن وہ دوڑ کیوں سست ہو جاتی ہے, کیوں وہ کمزور ہونے لگتی ہے؟ وہ رکاوٹیں آ جاتی ہیں. جو ہم کرنا چاہتے ہیں, جو ہم نے اپنے لیے ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے, وہاں تک ہم پہنچ نہیں پاتے. تو بیرونی اسباب کے ساتھ ساتھ اندرونی اسباب, ذاتی اسباب, اندر کے اسباب پر توجہ کیجیے. اور اس میں بھی ہماری کوئی طاقت نہیں کہ ہم دیکھ پائیں. اللہ ہی وہ نگاہ دے گا تو اپنے آپ نظر آنے لگیں گے. اور جب اپنے آپ نظر آنے لگے تو آنکھیں بند نہ کر لیجیے, کیونکہ جب آپ اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں نا تو پھر چیزیں نظر آنے لگتی ہیں. اور جب نظر آنے لگتی ہے تو پھر انسان آنکھیں بند کرنا چاہتا ہے. دوسروں کی برائیوں پر تو آنکھیں کھولنا کیسا لگتا ہے, دل پسند مشغلہ. لیکن اپنی غلطیوں پر نگاہ رکھنا بڑا ہی مشکل. انسان خود کو بعض اوقات خود بھی فیس نہیں کر سکتا. وہ یہ ماننا ہی نہیں چاہتا کہ میں کہیں غلط ہوں, اور یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہوتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے خیر و بھلائی کے راستے میں. اس دیوار کو گرانا بڑا ضروری ہے, لیکن یہ صرف اللہ کی مدد سے گرائی جا سکے. اور جس دن حقیقی معنوں میں آپ نے یہ کہہ دیا نا کہ انی کنت من الظالمین, صرف لفظ نہیں دہرائے بلکہ اپنے آپ کو ظالم کہا. آپ دیکھیں کہ یہ جو یونس علیہ السلام کی دعا ہے نا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ہم اس کو بغیر سوچے سمجھے پڑھتے ہیں. اپنے آپ سے ذرا کہیے کہ میں ظالم ہوں. کبھی کہتے ہیں میں ظالم ہوں؟ کبھی سچے سے کہو ہم نے کہ میں ظالم ہوں؟ ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں, میں کیا ہوں؟ مجھ سے زیادہ تو کائنڈ ہارٹڈ کوئی ہے ہی نہیں, مجھ سے زیادہ تو لوگوں پہ مہربان کوئی ہے ہی نہیں, مجھ سے زیادہ تو کسی کے لیے کوئی سنسیئر اور خیر خواہ ہے ہی نہیں. میں کہاں سے ظالم؟ اگر ہمیں کوئی کہہ دے بہت ظالم ہو تم, بہت ظالم, تو ہم کیا کریں گے؟ آئی ایگری ود یو, مانتی ہوں میں. کیا رویہ ہوگا؟ سوچئے, کوئی اگر ہمیں یہ کہے تو ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ آپ دیکھیے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور اگر ہمیں کوئی ڈائریکٹلی کیا انڈائریکٹلی غلطی کا احساس دلا دے تو ہم اس کو ظالم سمجھنے لگتے ہیں, اپنے آپ کو کبھی ظالم نہیں کہیں گے, ہے یا نہیں؟ مثلا ہم سے کوئی غلطی ہوئی اور بہت سے غلطی ہوئی, کوئی بھی, چھوٹی ہو بڑی ہو, پھر کسی نے ہم سے کہہ دیا کہ یہ تم نے غلطی کی, تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب دیکھیے کہ ہمارا ریاکشن اس وقت کیا ہوتا ہے. اگر کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ یہ تمہاری غلطی ہے, یہ تمہارا قصور ہے, تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, تو میرا ریاکشن کیا تھا؟ میں نے اس بات کو کیسے لیا, کس طرح ایکسپٹ کیا؟